آج کل نا بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی گھر میں نا پیسہ نہیں ٹھہرتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی غلطی نا آپ کے رزق کی برکت کو روک سکتی ہے۔ آج میں آپ کو رزق بڑھانے کے ایسے اصول بتاؤں گی جن پر عمل کر کے نا بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں برکت محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہ آئے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب بات کرتے ہیں ان 16 پوائنٹ کی جو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت اور زندگی میں خوشحالی کا سبب بن سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، تقوی اختیار کریں۔ رزق میں اضافے کا سب سے پہلا اصول تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، حلال حرام کا خیال رکھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق پیدا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں تقوی کو شامل کریں اور انشاءاللہ رزق میں برکت آئے گی۔ پوائنٹ نمبر 2، کثرت سے استغفار کریں۔ رزق میں برکت کا دوسرا اہم اصول استغفار ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں پر اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت استغفار کے لیے ضرور نکالا کریں، چاہے 100 مرتبہ ہی کیوں نہ۔ استغفار نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ زندگی کی بہت سی مشکلات بھی آسان کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، صلہ رحمی کریں۔ رزق میں اضافے کا تیسرا اہم اصول صلہ رحمی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھیں، ان کی خیر خیریت معلوم کیا کریں، ضرورت کے وقت ان کی مدد کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اضافہ ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر کسی رشتہ دار سے ناراض ہو تو پہل کر کے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، صدقہ اور خیرات کریں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ چاہے تھوڑی ہی رقم ہو، اپنی استطاعت کے مطابق باقاعدگی سے صدقہ دینے کی عادت بنائیں، کیونکہ یہی عمل نا رزق میں برکت اور مشکلات سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، حلال روزی کمائیں۔ اگر کمائی حلال ہو تو چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں جو حرام مال میں کبھی نہیں ہوتی۔ دھوکہ، جھوٹ، سود اور ناجائز طریقوں سے کمائی گئی دولت وقتی تو فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اس سے سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ حلال ذریعہ معاش اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک کمائی کو پسند کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اپنی پوری کوشش کریں، محنت کریں، لیکن دل کا یقین صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، اور جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اس لیے پریشانی کی بجائے اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اصل رزق دینے والا صرف وہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، نماز کی پابندی کریں۔ رزق میں برکت کا جو 7واں اصول ہے نا، نماز کی پابندی۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ سے مضبوط تعلق کا ذریعہ بھی ہے۔ جب بندہ وقت پر نماز ادا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف نہ ہوں کہ نماز ہی چھوٹ جائے، کیونکہ جس نے اللہ کے حق کو مقدم رکھا اللہ اس کے معاملات خود سنوار دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان سے دعائیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا اور صدقہ جاریہ کیا کریں۔ والدین کی دعا انسان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، شکر گزاری کو نا اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے
کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ بہت سے لوگ صرف اپنی کمیوں کو دیکھتے ہیں جبکہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہر حال میں الحمدللہ کہنا، نعمتوں کی قدر کرنا اور انہیں اللہ کے عطا سمجھنا انسان کے رزق میں برکت لاتا ہے، اور جب بندہ شکر گزار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10، فضول خرچی سے بچیں۔ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ جو شخص اپنی آمدنی سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے نا، وہ اکثر مالی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے اور اسراف سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہر خریداری سوچ سمجھ کر کیا کریں، غیر ضروری اخراجات کم کریں اور اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بچانے کی عادت ڈالیں۔ یہی عادت نہ مستقبل میں بھی آپ کے لیے آسانی کا سبب بن سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، رزق کے لیے دعا کریں۔ رزق میں برکت کا 11واں اصول اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ انسان جتنی بھی محنت کر لے، اصل عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے روزانہ اپنے لیے حلال رزق، کشادہ اور بابرکت رزق کی دعا کریں۔ اللہ مانگتے وقت پورا یقین رکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت کہ اللہ آپ کی فریاد ضرور سنتا ہے اور اپنے بہترین وقت پر قبول فرماتا ہے۔ اور جب دعا کے ساتھ محنت بھی شامل ہونا تو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 12، محنت اور سنسیریٹی سے کام کریں، ایمانداری سے کام کریں۔ اسلام میں محنت سے کمائی گئی روزی کو نہ بہت پسند کیا گیا ہے۔ جو شخص اپنے کام میں دیانت داری اختیار کرتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، وعدے پورے کرتا ہے اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کامیابی صرف قسمت سے نہیں بلکہ مسلسل محنت، صبر اور سچائی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اپنا ہر کام کو پوری لگن اور ایمانداری سے انجام دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پوائنٹ نمبر 13، دوسروں کی مدد کریں۔ رزق میں برکت کا 13واں اصول، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ اچھا مشورہ دینا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا یا کسی کی مشکل آسان کرنا بھی نیکی ہے۔ یاد رکھیں، جو خوشی آپ دوسروں کی زندگی میں لاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر آپ کی زندگی میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، وعدے پورے کریں اور ایماندار بنیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ جو شخص اپنے وعدے نبھاتا ہے، لوگوں کا اعتماد قائم رکھتا ہے اور ایمانت میں خیانت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے عزت بھی دیتا ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایمانداری ایسی دولت ہے جو انسان کے لیے کامیابی کے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، صبر و قناعت اختیار کریں۔ رزق میں برکت کا 15واں اصول، ہر انسان کی آزمائش اور رزق کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ کبھی دیر ہو جائے تو مایوس ہونے کی بجائے صبر کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے نا، وہ کم میں بھی خوش رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بندے کو دل کا سکون اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، صبر کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پوائنٹ نمبر 16، اللہ کا ذکر اور درود پاک کی کثرت کریں۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد رہتا ہے نا، اس میں سکون بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے ذکر، تسبیح اور درود پاک سے کیا کریں۔ یہ عمل نہ صرف دل کو اطمینان دیتا ہے بلکہ زندگی میں برکت، آسانی اور خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ جب بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنی رحمت اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ تھے جی رزق بڑھانے کے 16 پوائنٹ۔ اگر آپ ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، گھر میں سکون اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔